سورہ قصص آیت نمبر 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پچھلی آیتوں میں دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ارادہ کیا کہ اب جو فرعون کے دور میں کمزور ہیں اللہ تعالیٰ اب انہیں امام بنائیں گے اور فرعون کا زور توڑ دیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے ایک آیت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر انعام کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرعون پر انعام کیا تھا اسے اختیارات دے کر، اللہ فرماتے ہیں میں انعام دے کر لیتا نہیں جب تک کہ بندہ اپنی نفس میں خیانت نہ کرے اور وہ اس انعام کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے جب، تو اللہ اس سے وہ انعام لے لیتے ہیں. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ دودھ پلاتی رہیں، جب آپ کو یہ خوف آئے کہ اب فرعون اسے بھی مار ڈالے گا تو آپ اسے دریا میں بہا دیجیے گا، ہم اسے لوٹا دیں گے آپ کو اور ہم اسے نبی بنانے والے ہیں. یہ دو چیزیں ہم نے ادھر دیکھنی تھیں اور انہوں نے اسے جب خوف ہوا ہوگا فرعون ان تک پہنچنے والا ہوگا یا پہنچ رہا ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اس بچے کو دریا میں ڈال دیا، ایک صندوق میں ڈال کر. یہاں تک ہم نے پڑھا. اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 10 میں کچھ اس طرح سے بات ہوتی ہے کہ وہ اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، ہو گیا دل موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا بے چین، بے قرار ہو گیا. انہوں نے یہ دل میں بات آنے پر ڈال تو دیا لیکن وہ بہت بے چین رہی یہ کام کر کر. آپ خود بھی تو سوچئے کہ یہ کام کتنا بڑا تھا کہ دل میں بات آنا اور پھر وہ کام کرنا اور پھر بے چین، کیونکہ بہت بڑا کام تھا اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے دریا میں ڈال دیا جانا. اللہ تعالیٰ ان کی سچویشن، ان کی فیلنگ آپ کو ویژولائز کرا رہے ہیں. پروردگار فرماتے ہیں ان کا عادت، بے شک نزدیک تھا کہ لِتُبْدِي بِهِ، کہ وہ چیخ چیخ کر ظاہر کر دیتی اس بات کو. یعنی وہ اتنی بے چین ہو گئی یہ کام کر کر کہ اللہ تعالیٰ اس کی فیلنگ کو ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ یہ میرا بچہ ہے اور یہ مجھ سے دور جا رہا ہے اور میں نے اسے دریا میں ڈال دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس لولا الربتنا علی قلبها، اگر نہ یہ کہ مضبوطی دے دیتے، ربط لگا دیتے ہم اس کے قلب پر، اس موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل پر اگر ہم نے ہمت نہ دی ہوتی. ربط کا مطلب ہوتا ہے ربن، ہم کسی چیز کو ربن لگاتے ہیں. اللہ نے ان کے دل کو مضبوط دے کر، مضبوطی ڈال کر پیک کر دیا. سمجھیں، ربط کا مطلب ہوتا ہے ربن لگانا. اللہ نے ان کے دل میں ہمت ڈال کر پیک کر دیا. نہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتاتی کہ یہ میرا بچہ ہے اور اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے ڈال دیا ہے. تو یہاں پر مجھے جو ایک بہت بڑا لیسن ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب ہم اللہ کے کسی حکم کی اتباع کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں کنٹرول عطا فرما دیتے ہیں. دیکھیں ایک ایک لفظ کو دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کو اللہ فرما رہے ہیں بے چین ہو گیا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتا دیتی لولا الربتنا علی قلبها، اگر نہ یہ کہ ہم مضبوط کر دیتے اس کے قلب کو. یعنی اللہ بندے کے قلب کو مضبوط کب کرتے ہیں؟ جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے. نہیں تو جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اس کے اندر وہ مضبوطی نہیں آتی ہے. یعنی مجھے کم از کم بہت بڑا لیسن ملا کہ جب ہم صرف دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ مجھے ثابت قدم کر دیجئے دین پر، اللہ مجھے جما دیجئے دین پر، تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اللہ کی کتاب سے دین پڑھیں اور اس میں جو ہمارے احکامات ہمیں مل رہے ہیں ڈو اینڈ ڈونٹس کے، جب ہم اس پر سٹک رہیں اور کسی غیر اللہ سے نہ ڈریں اور اس حق پر قائم رہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود بخود برداشت
اور خود بخود اسٹیبلٹی نصیب فرمائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس ماں کے دل کو مضبوط کر دیا کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کی اتباع کی، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ ایمان والی بن جائے کہ اب ہم اس کو کیسے اس کے بچے کو لوٹا دیتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، اب آپ دیکھیے یہ بھی بہت ہی سمجھنے کی آیت ہے کہ وہ عورت بولنے لگی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کہنے لگی لِأُخْتِهِ، اس کی موسیٰ کی بہن سے، اس کی بہن سے وہ کہنے لگی قُصِّهِ، اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ اس صندوق کے پیچھے پیچھے جاؤ، فبصرت، دیکھتی رہنا اس کو، عن جنبن، مطلب دیکھتی رہنا اس صندوق کو ایک طرف سے، وہم لا یشعرون، اور وہ اس طرح سے اس صندوق سے کے پیچھے پیچھے چلتی رہی اور اسے دیکھتی رہی اور اس کا خیال کرتی رہی کہ اسے شعور تک بھی لوگوں کو نہ دیا اس نے، یعنی لوگوں کو شعور تک نہ ہوا، لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ یہ لڑکی اس صندوق کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ ایک آیت سورہ قصص کی بہت بہترین ہے، آپ کی اور میری زندگی پر بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے کیا لیسن ہے، ذرا غور کیجئے۔ نمبر 1 کہ اگر ہمیں اللہ کوئی بات دل میں ڈال دیں تو ہم تو اس کے پیچھے بھیجنے کے لیے ڈریں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں، کہ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں لوٹا دوں گا اور میں اسے رسولوں میں سے بنانے والا ہوں، تو ہم تو کوئی ٹیکل ہی نہ کریں، کوئی تدبیر ہی نہ کریں، ہم کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ میں بچی کو پیچھے بھیج رہی ہوں۔ خیر ہمارا تو کوئی اتنی بڑی عورت سے کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، لیکن جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا لیسن ملتا ہے کہ اس نے جو لڑکی کو پیچھے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، اور کہا دیکھتی رہنا، ہم جیسے لوگ تو سمجھے کہ کہیں شرک تو نہیں ہو رہا، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے کہ جب اللہ نے کہہ دیا ہے میں لوٹا دوں گا تو ہم کوئی تدبیر ہی نہ کریں۔ تو دیکھیں انہوں نے تدبیر کی۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ کا حکم کے ساتھ، اللہ کے حکم کے تحت ہم کام کریں، لیکن تدبیر بھی اپنی چلاتے رہیں، اسے توکل کہتے ہیں۔ یعنی میں نے ایک آیت سے اگر سبق سیکھا تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل بھی کر رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی ماں، اور تدبیر بھی کر رہی تھی، اور وہ شرک کنسیڈر نہیں کیا جا رہا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے ہم بھی تدبیر کسی اور معاملے میں بھی اللہ کے حکم کے ساتھ جائز تدبیر کر سکتے ہیں۔ اس نے بچی کو پیچھے پیچھے لگا دیا، اور اب دیکھیں ایک اور مدد اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کو کرنے کو چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تدبیریں خود بھی نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 12 میں، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، حرام کر دیا ہم نے اس بچے پر تمام دودھ پلانے والی عورتوں کو، من قبل، اس سے قبل ہی، یعنی کہ اللہ نے جب دیکھا کہ وہ بچہ جب وہاں محل تک پہنچے گا پھر وہ روئے گا، پھر اس کو دودھ کی طلب ہوگی، تو اللہ نے ایک اپنی تدبیر کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے پر تمام دودھ پلانے والیوں کا دودھ کو حرام کیا، یعنی وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں لے رہا تھا۔ اس سے بھی ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق کام تو کریں، اللہ تعالیٰ خود بخود تدبیر بناتے چلے جائیں گے۔ اب دیکھیں بچی کتنی سمجھدار تھی، کیسے گھرانے سے تعلق تھا کہ اس نے جھوٹ بھی نہیں بولا اور بڑی عقل مندی کے ساتھ وہ فرعون کے محل تک بچے تک پہنچ گئی۔ فقالت، اس نے دیکھا کہ بچہ کسی دودھ پلانے والی کا دودھ نہیں پی رہا۔ فقالت، تو وہ بچی کہنے لگی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہ کہنے لگی ان لوگوں کو، هل ادلکم، کیا میں خبر دوں تم کو،
علی اہل بیت، ایک ایسے گھر والوں کی، یکفلونہ، کہ وہ کفالت کر سکتے ہیں، وہ پال سکتے ہیں اس بچے کو، لکم، تمہارے لیے. یعنی بات پوری سٹوری دیکھیں آپ اس سینٹنس میں مرج ہو جاتی ہے کہ اس نے کہا کہ وہ کفالت کرے گی تمہارے لیے. یعنی وہ یہ جان چکی تھی کہ یہ بچہ انہوں نے رکھ لیا ہے اور انہوں نے اس بچے کو مارنا بھی نہیں ہے، اور سب بڑے خوشی خوشی اس بچے کا استقبال بھی انہوں نے کیا. آپ نے پچھلی بھی آیت میں دیکھا کہ اس نے کہا کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کریں، اور شاید کہ یہ ہمیں نفع دے اور ہم اسے بیٹا بھی بنا لیں. یہ ہم نے آخری آیت نمبر 9 میں بھی پڑھا تھا. وہ بچی یہ سب کچھ جان چکی تھی. وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو ایسے گھر والوں کی پتہ بتاؤں کہ اس کا دودھ اسے موافق بھی ہوگا، یہ اس کا دودھ بھی پی لے گا، وہ کفالت کریں گے اس کی، لکم، تم لوگوں کے لیے ہی وہ کفالت کریں گے، وہم لہو ناصحون، اور وہ تمہارے بہت ہی خیر خواہ ہوں گے، بہت اچھے لوگ ہیں، وہ اسے دودھ بھی پلا دے گی. اور اللہ فرماتے ہیں فرددناہ، پس لوٹا دیا ہم نے اس بچے کو الی امہ، اس کی ماں کی طرف، کی تقر عینہا، تاکہ وہ ماں آنکھ ٹھنڈی کرے اپنے بچے سے دودھ پلا کر، ولا تحزن، اور نہ غم کرے، اور ولی تعلم، اور تاکہ وہ عورت جان لے، ان وعد اللہ حق، یہ کہ دیکھو اللہ کے وعدے کیسے سچے ہوتے ہیں، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثریت لوگوں کی علم ہی نہیں رکھتی کہ اللہ کے وعدے جو اللہ نے ہم سے بھی قرآن سے کیے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی کتنے وعدے قرآن میں کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا ہے کہ بے شک میں تمہارا ساتھ دوں گا اگر تم صلاۃ قائم کرو، اگر تم زکوٰۃ دو، اگر تم اللہ رسول کی اطاعت کرو، اگر تم قرض حسنہ دو، میں تمہارے ہر قدم پہ کام آؤں گا. اللہ کے وعدے ایک نہیں، آپ اگر قرآن اٹھائیں آپ کو ہر قدم پر، ہر تھوڑی آیتوں کے بعد اللہ کے وعدے آپ کو ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے کتنے وعدے کرتے ہیں نیکی پر، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. تو یہ آیت، ایک ایک آیت آپ کے اور میرے لیے ہے قصہ فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کا، اس کی ماں کے بارے میں، لیکن آپ اگر غور کریں سب کچھ ہماری دنیا سے، ہم سے بہت ریلیٹڈ ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا، ان کے بچے کو لوٹا دیا. اللہ تعالیٰ نے یوسف کے باپ سے فوراً لوٹانے کا وعدہ نہیں کیا تھا. آپ دیکھیں انہیں کتنی سٹرگل اٹھانی پڑی، انہیں کتنی تکلیف اٹھانی پڑی، اور ایٹ لاسٹ بڑھاپے میں ان کو ان کا یوسف ملتا ہے. ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کو اتنا جلدی مل جاتے ہیں، اور ایک طرف یوسف علیہ السلام کو ان کا باپ کئی عرصے بعد ملتا ہے. تو یہ اللہ کی کیلکولیشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے ہر حکم پر صابر اور شاکر رکھے. لیکن یہ بہت بڑی آیت ہے، سمجھنے والی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے سبق لینا نصیب فرمائے. اور یہ بات آپ دیکھیں، بہت غور سے دیکھیں کہ جو ہم نے اینڈ کیا کہ ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کے وعدے تو بالکل سچے ہوتے ہیں، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن میجورٹی علم ہی نہیں رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل بنا دے علم کے ساتھ، اور ہم سب کو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. تو انشاءاللہ اللہ کے وعدے ہم پر بھی سچے ہو جائیں گے.